اس شیطانی تہوار کا بلکہ نام ہے ہیلووین. یا تو ٹرک یا تو ٹریٹ, یا تو ہمیں ٹریٹ دے دو یا پھر ہم آپ کے ساتھ ٹرک کریں گے, یعنی شرارت کریں گے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. حبیب یہ یہود و نصارہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے. ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ وہ اپنے جانے والوں کے اعمال سے مطمئن نہیں ہے. یہی تو فرق ہے ان میں. وہ ہر چیز کا خدا مانتے ہیں, ہم ہر چیز کے مالک کو خدا مان لیا. اسلام کے رجحان میں یہ چیز نہیں ہے. ہیلووین جیسا تہوار ہے, اگر تھوڑا مل کے ایک پارٹی شارٹی کر لیں گے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہی کیا ہے اس میں؟ خوشی ہو رہی ہے. ہم اپنے تہوار کو, کتنے پیارے پیارے تہوار ہیں, رمضان المبارک ہے, عید الاضحیٰ ہے, سب سے زیادہ ہم اعتبار کرتے ہیں یہود و نصارہ. یار یہ ان کی چیز اچھی ہوگی. اور حدیث میں ہے کہ من تشبہ قوما فہو منہم, جو جس قوم سے شباہت اختیار کرے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ 7 سمندر پار کے اقدار تو یہاں پہنچ گئے. خود ہمارے اپنے جو بر صغیر کے اقدار تھے ان کو ہم نے بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذات اقدس پر. جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ نوجوانوں کی جس طرح ہماری چیزیں وہاں جاتی ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بہرحال چیزیں ایکسچینج ہوتی ہے, تو ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو وہاں سے یہاں انفلوئنس ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں ایک تہوار جو کہ بہرحال شیطانی تہوار ہے لیکن اسے آفیشلی اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. اس تہوار کا نام, اس شیطانی تہوار کا بلکہ نام ہے ہیلووین. ہیلووین 31 اکتوبر اور 1 نومبر کے شب میں منایا جاتا ہے, جس کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی, یعنی رومن امپائر سے پہلے کا. اگر آپ وہ واقعہ یاد کریں جس میں کیلٹک جو ایک قوم تھی وہ آئرلینڈ, یو کے اور یورپ کے کچھ حصوں میں رہا کرتی تھی, وہاں سے اس تہوار کی جب ابتدا ہوئی تو ان کا ماننا یہ تھا کہ 31 اکتوبر کی رات کو, چونکہ یہ 31 اکتوبر کیوں ڈیٹ چنی گئی, کیونکہ یہ فصل کی کٹائی کا سلسلہ ہوتا ہے, کہ فصل ختم ہو چکی ہوتی ہے اور سردیوں کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس وقت جو جب مرنے والوں کی شرح ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, تو ان کا یہ ماننا تھا کہ 31 اکتوبر کی رات کو بری روحیں جتنی بھی ہوتی ہے وہ ساری زمین میں واپس آتی ہے. یعنی جاندار اور غیر جاندار کے درمیان کی جو ایک لائن ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور ان بری روحوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, چونکہ کانسیپٹ ہے کہ جنات آنکھ سے ڈرتے, تو وہ اپنے گھروں میں آگ روشن کرتے تھے اور ایک ایسا لباس زیب تن کرتے تھے جو کہ ڈراؤنا ہوتا تھا, تاکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر وہ روحیں ڈر جائیں اور ان کے قریب نہ آئیں. یہ اس واقعے کی حقیقت تھی. پھر اس واقعے میں ایک انفلوئنس کب آیا کہ جب رومن امپائرز نے ان کیلٹک قوم پہ حملہ کر دیا. اب جب اس رومن امپائرز نے حملہ کیا تو رومن اپنی انفلوئنس کریں گے. تو رومن کا بہرحال ایک تہوار تھا جس کا نام, جو رومن کا تہوار تھا اس کا نام تھا فریلیا. اچھا, اب فریلیا میں کیا ہوتا تھا؟ فریلیا کے اندر وہ مردوں کو یاد کرتے تھے. ان کا ماننا تھا کہ جو مردہ مر گیا ان کو صرف یاد کرنا ہے. اب یہاں سے پہلا تہوار انہوں نے اپنا انفلوئنس کر دیا, جو کہ آلریڈی منا رہے تھے. اس کے بعد 8 سینچری کی بات ہے, جب کرسچنس نے اپنا انفلوئنس کیا تو کرسچنس نے ایک دن مختص کیا 1 نومبر, جس کا نام تھا آل سینٹس ڈے. اب آل سینٹس ڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن جتنے بھی ان کے جو پادری ہے ان کے لیے ایک مخصوص دن کر دیا. اب انہوں نے بولا بہرحال 31 اکتوبر کا ایک تہوار تو بن رہا ہے, 1 نومبر بھی آ گیا, اب کیوں نہ اس کو ایک ملا کے شکل اختیار کی جائے. اب جو شکل ملائی گئی تو وہ ہیلو ایو بنا, یعنی ہیلو کی ایوننگ, جو ایو بنا یعنی 31 اکتوبر کی شب اور 1 نومبر کے دن. اس کے بعد پھر 90th سینچری کے اندر جب وہ ایرش لوگ امریکہ میں آئے تو پھر اس کا بہرحال امریکہ میں انفلوئنس بڑھا, اور اب اس کو ہیلووین کا تہوار, ہیلووین کی جو زینت ملی وہ 19 سینچری میں ملی, کہ جس کے بعد ایک ٹرم متعارف ہوئی, ٹرک اینڈ ٹریٹ. اچھا, اب ٹرک اینڈ ٹریٹ کا کیا مطلب ہے جی؟ ٹرک اینڈ ٹریٹ کا یہ مطلب ہے کہ افراد, یہ ایولیوشن بتانے کا مقصد ہے کہ نوجوانوں کے ذہن میں پہلے امیج کلیئر ہو کہ یہ ہیلووین ہے کیا چیز. اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچے کسی کے گھر پہ جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اگر آپ نے ہمیں فلاں چیز نہیں دی, آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو ٹرک یا تو ٹریٹ, یا تو ہمیں ٹریٹ دے دو یا پھر ہم آپ کے ساتھ ٹرک کریں گے, یعنی شرارت کریں گے. پھر 20ویں صدی کے اندر اس تہوار میں تھوڑی سی اپڈیشن آئی اور اس کو ایک فن کے طور پہ لیا جانے لگا, اور جس طرح پھر اس کو گیمز میں اور تمام چیزوں میں انفلوئنس کر کے ہماری رگوں میں اتارا جانے لگا. آج اس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے
بلکہ آپ ان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں. بہرحال آپ سب نوجوان ان کو پسند کرتے ہیں, ان کا انداز گفتگو. ہمارے ساتھ موجود ہے آغا جواد حسین عابدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا میں چاہوں گا کہ اس موضوع کی ڈیٹیلز تو میں نے خیر بہرحال بتا دی. اس میں ان کے یہاں بھی روح کا تصور ہے کہ روح آ رہی ہے, ہمارے یہاں بھی روح کا تصور ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ چونکہ ان کی روح کا تصور تو میں نے بتا دیا, میں چاہوں گا ہمارے یہاں دین اسلام میں روح کا کیا تصور ہے, کیا کانسیپٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم تعرج الملائکۃ والروح الیہ صدق اللہ العلی العظیم. بہت خوبصورت آپ نے تعارفی ایک بیانیہ پیش کیا اس پروگرام کے حوالے سے, اور جو عنوان آپ کا آج کا ہیلووین کے حوالے سے, اور ارمغان نجف کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سعادت میں جو ہے وہ ایک دینی خدمت کے عنوان سے مجھے یاد فرمایا. دیکھیے قرآن مجید میں روح کا تذکرہ بہت سے مقامات پر ہے, اور روح کا اطلاق قرآن مجید میں مختلف معانی پر ہوا ہے. روح جو ہے کبھی وہاں پر حضرت جبریل کو بھی کہا گیا ہے, روح کبھی ملائکہ کو بھی کہا گیا ہے, اور اسی طریقے سے خود سورہ انفال کی ایک آیت میں روح اللہ کے امر کو بھی کہا گیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اسی طریقے سے سورہ مبارکہ یہ معارج کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ, ملائکہ اور ارواح جو ہیں, روحیں جو ہیں, وہ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بلند ہو کر جاتی ہیں. تو دیکھیے روح کا تصور, روح کا عنوان, روح کی ایگزسٹنس, اس پر ایک تقریباً ایک جو ہے نا کنسنسس پایا جاتا ہے. اس کے انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں کی قرآنک اور ائمہ اہل بیت کے جو نریشنس کے تھرو جو ہماری ایک انٹرپریٹیشن ہے وہ ایک الگ وہ ہے, اور باطل مذاہب کے اندر جو ہے جیسے آپ نے بیان کیا وہ ان کی ایک الگ چیز ہے. دیکھیے روح کے بارے سے ہمارے علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ روح ایک امر بسیط ہے, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ابھی خود لفظ تعارف کا محتاج ہے. امر بسیط ہے نہیں کہ ایسی چیز کہ جس کو آپ احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی مثال کے طور پہ کوئی ایسی شے کہ جس کا ابھی تک سائنس کے ایرا میں ایگزسٹنس نہیں ہے, اور وہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی, آپ مجھے سمجھانا چاہوں, ہم نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم آبزرویشنس کے بغیر کسی چیز کی ایگزسٹنس کے قائل نہیں ہوتے. روح بھی اسی طرح کا ایک امر ہے کہ جس کو اس کے تمام تر ڈائنامکس ہمیں سمجھنا بہت مشکل کام ہے. چنانچہ اسلام کے اندر روح کا تصور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا وجود, مثلا میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اور میری روح الگ نہیں ہے. میں اور میری روح ملا کر جواد آبدی مثلا یہ سامنے آپ کے بیٹھا ہوں, یعنی جو میں بول رہا ہوں, میں افعال جو ابھی انجام دے رہا ہوں, وہ میری روح امر مجھے کر رہی ہے, لیکن اس کو انجام دے کر پریکٹیکلی لیول پر لانے والا میں اپنے ول کے ساتھ ہوں. تو روح کا تصور اس حوالے سے ہمارے پاس بہرحال موجود ہے کہ روح ایک ایسا امر ہے کہ جو انسان میں ایگزسٹ ہو سکتا ہے, اور مرنے کے بعد جب انسان کا جسم ہم دفنا دیتے ہیں یا جس کے مطابق اپنے اپنے بلیفز ہیں, جلا دینا یا اس کو کھڑا کر کے تابوت میں کافن میں دفنا دینا, ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ روح عالم ارواح میں واپس منتقل ہو جاتی ہے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا سزا کے معاملات کو قیامت تک دیکھتی رہتی ہے, یہاں تک کہ قیامت میں وہ جنت یا دوزخ کی حقدار قرار پائے. صحیح. اچھا یہاں پہ ناظرین کو میں ایک فیکٹ سے آگاہ کرتا چلوں, چونکہ جب جیسے ہی میں نے آپ سے کہا کہ جو فیرولیا جب رومن امپائر کے زمانے میں اس کو دو قومیں ملی اور ان کا جب کلچرل ایکسچینج ہوا آپس میں, اور یہاں پہ ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ پمونا کہتے ہیں ایک گاڈنیس آف فروٹس کو, چونکہ رومن امپائرز میں رومن کے اندر ہر چیز کے الگ الگ خدا ہے, تو انہوں نے فروٹ کو پھر اس طرح اس ہیلووین کے اندر سیب کو متعارف کیا گیا, اور سیب کو پھر وہ پذیرائی ملی, لیکن چونکہ سیب جلد خراب ہو جاتے تھے تو پھر انہوں نے جسے کہتے ہیں ہم کدو کو یا پمکن کو اس کا حصہ بنایا. بہرحال اس کے اپوزٹ ہمارے یہاں دین اسلام میں ایک اناج کی ایک اپنی احترام ہے, اس کی تعظیم ہے, جس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہمارے یہاں روح کا بڑا ایک مقام ہے. اگر ان کے یہاں جب روح آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسا لباس کیری کرتے ہیں کہ روح مجھ سے ڈر کے مجھ میں قریب نہ ہے. ہمارے یہاں قریب شب جمعہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ ارواح آتی ہے اور وہ جو نیکیوں کا سلسلہ ہوتا ہے ہم جو بھی بہتر کر سکتے ہیں. یہ ان کے یہاں اور ہمارے یہاں کیا ایک ڈفرینس ہے روح؟ دیکھیے سورہ جمعہ میں ایک آیت ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اور اب آپ کے موصول ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. حبیب یہ یہود و نصارہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ انجام دے چکے ہیں. دیکھیے یہ جو کانسیپٹ ان کے روح کا بنا ہوا ہے کہ ارواح خبیثہ بری ارواح آتی ہیں, ہم ان کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ وہ اپنے جانے والوں کے اعمال سے
مطمئن نہیں ہے. ایسا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایسے ٹربلنس کے اندر ہے, ایک ایسی پریشانی میں ہے کہ یہ اگر آئیں تو شاید ہمارے پاس مصیبت لے کر آ جائیں گی. جبکہ روح کے ذریعے سے کسی تکلیف یا پریشانی کا ٹرانسفر ہونا انسانیت میں یہ بہت زیادہ مضبوط بات نہیں ہے. جیسے ہمارے بھی بعض کمزور عقائد کے لوگوں کے بلیوز یہ ہیں کہ روح نے یہ کر دیا, روح نے یوں کر دیا. بہرحال روح ایک وجود ہے اور مرنے کے بعد اس کا یوں کہیے کہ اس کے اختیارات زیادہ ہو جاتے ہیں. ابھی اس وقت میں یہاں ہوں تو میں گھر پر نہیں ہوں, اس وقت ایسا ہے, میں ایک جگہ پر ہوں. مرنے کے بعد میری روح ایک وقت میں کئی جگہ جا سکتی ہے, کیونکہ روح اس مادی بدن سے باہر کی چیز ہے. ان کا ماننا یہ جو بنا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کا لباس پہنے یا اس طرح کی چیز مانے. آپ نے اچھا جملہ کہا, انہوں نے جو ہے وہ گاڈ آف فروٹس انہوں نے بنایا. یہی تو فرق ہے ان میں, وہ ہر چیز کا خدا مانتے ہیں, ہم ہر چیز کے مالک کو خدا مانتے ہیں. تو چنانچہ انہوں نے ارواح کا ہی سلسلہ بنایا. پھر دیکھیے جو لباس ہی پہنتے ہیں اس میں کئی چیزوں سے حرمت آ جائے گی. اسراف نمبر 1, مرد و زن کا اختلاط کمبائن گیدرنگ نمبر 2, نمبر 3 جھوٹ اس میں شامل ہو جائے گا. نمبر 4 اس میں کسی کو خوفزدہ کرنا. نمبر 5 اس طرح کی جتنی آپ بنائے جائیں. اور سب سے بڑی چیز اس کے ناجائز اور حرام اور یوں کہ یہ فعل قبیح ہونے پر یہ کہ اسلام کے رجحان میں یہ چیز نہیں ہے, بلکہ اسلام نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ مرنے والوں کا رشتہ مرنے کے بعد بھی آپ سے باقی رہتا ہے. ارواح موجود ہوتی ہیں, وہ آتی ہیں اور ارواح اچھے برے کو محسوس کرتی ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی نیکی انہیں پہنچتی ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرتی ہیں, اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے, ان کا ذکر برائی سے کیا جاتا ہے یا ان کے لیے اصال ثواب نہیں ہوتا, تو وہ دروازے پر ہی کہہ کے جاتی ہیں فرحموا علینا بالصدقہ قبل ان تقولوا مثلنا. روحیں کہتی ہیں ہم پر صدقے کے ذریعے رحم کرو اس سے پہلے کہ تم بھی ہماری طرح ہو جاؤ. چنانچہ ایک ایسا دن معین کر لینا کہ ان ارواح کو, یہ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے باقی دن میں کیا 364 دن ارواح نہیں آ رہی ہے وہ, اگر آپ کا یہی بلیو ہے, اور آج اگر وہ بری ہیں آپ سے ٹریک اینڈ ٹریٹ کے نام پہ کچھ کر رہی ہیں تو کیا باقی 364 دن ٹریک اینڈ ٹریٹ نہیں ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہم ٹیبل کر رہے ہیں تاکہ اس کا جواب آپ ہمیں دیں. صحیح. اچھا, چونکہ آقا آپ نے صدقے کی بات کی, تو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ جو کہ مرنے کے بعد وہ صدقہ جاریہ, جس میں بہت ساری چیزیں, تو کیا مرنے کے بعد بھی انسان کا نامہ عمل ویسے ہی چلتا رہتا ہے اور وہ نیکیاں لے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سورہ مبارکہ یاسین میں ایک آیت موجود ہے اور وہ ایصال ثواب پر سب سے بڑی دلیل ہے. صحیح. مجھے ویسے تعجب ہوتا ہے کہ آج کے اس ترقی کے زمانے میں لوگوں کو منی ایکسچینج سمجھ میں آ جاتا ہے اور ایصال ثواب سمجھ نہیں آتا ہے. کہنے لگا کہ میرا بیٹا سعودی عرب میں جاب کرتا ہے, تو میں نے کہا وہ اس کی جاب کرنے سے آپ کو کیا فائدہ؟ کہنے لگا وہ اچھا خاصا پیسہ بھیج دیتا ہے. میں کہا کیسے بھیجتا ہے؟ اس میں تو سعودی شیخوں کی تصویر ہوتی ہے مثلاً. کہنے لگے نہیں, وہ ہمیں وہاں سے ایکسچینج کرواتا ہے, وہ یہاں ہمیں قائد اعظم کی صورت مل جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا بیٹا وہاں سے نیکی کرے, وہ ایکسچینج کر کے آپ کو پہنچ بھی جائے اور آپ مزے بھی اڑائیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ایصال ثواب کو ایکسچینج کر کے وہاں اعمال کی صورت میں پہنچائے. سورہ یاسین میں ایک آیت موجود ہے, وہ آیت یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ ایصال ثواب پر دلیل ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ, ہم لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے تمہارے بعد رہ جانے والی چیزوں کو. جب ایک آدمی مر گیا, چیپٹر کلوز ہو گیا, تو بعد میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ یہ وہ ایصال ثواب کی دلیل ہے کہ وہ بندہ عمل سے معذور ہو گیا ہے, اس کی طرف سے عمل کا کھاتا کھلا ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف ہے. اگر اللہ کو ایک آیت ایسی اتار دیتا کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ تیرے لیے عمل کرنے کی اجازت دیں گے, دیٹس اٹ, ایصال ثواب ختم ہو جاتا. لیکن وہ لطیف و کریم پروردگار ہے, اس کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہوا ہے. تو ارواح کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ ان کے بڑے درجات کا سبب قرار ہے. اچھا, اگر اس موقع پہ چونکہ بہرحال ہے تو وہ غیر مسلم قوم, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے یہاں کوئی تہوار یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی اوکیزن آتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک ڈسکاؤنٹ سے پورا, مطلب جس طرح اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جس طرح ہم میں انفلوئنس کیا جا رہا ہے کہ اگر گیم ہے اس گیم کے اندر پوری ہیلووین کی تھیم دے دی, سوشل میڈیا پہ فریمز بہت زیادہ اس کی, جو جیسے کیمرہ کھولا سامنے میرے سامنے فریم آ گیا, خود بھی میں انفلوئنس ہوتا زیادہ اس چیز سے, لیکن وہ اس اقدار کو اس طرح بناتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے فائدے کا سوچتے ہیں. جبکہ ہم اگر اس کو اسلامک سوسائٹی میں کمپیئر کریں تو ہمارے اگر عید بھی آ رہی ہے تو ہم چیزوں کو کوشش کریں گے کہ مہنگا ہو جائے. یہ اقدار کا کیا فرق ہے آقا؟ یہ تو بہت دور کی بات کر لیا آپ نے, سات سمندر. میں تو پڑوسی ملک کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہماری پھوپھی رہتی ہیں وہاں, وہ ابھی تک ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ہندو مارکیٹ جو بازار ہیں باقاعدہ رمضان پیکج کے نام سے وہ آفرز کو لانچ کرتے ہیں, اور آپ کی جتنی گروسریز ہے اور جتنی بھی ہوم اپلائنسز یا اس کے علاوہ چیزیں جو آپ اس میں کرتے ہیں اس میں باقاعدہ ایک ہیوج ڈسکاؤنٹ, ہیوج نمبر آف ڈسکاؤنٹ میں دیا جاتا ہے.
تو اب یہ تو ایک بہرحال ایک مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی طرح یہ مسئلہ بھی کبھی کنٹرول نہیں ہوگا، کیونکہ اصل میں ہوس، یہ نہیں خود ایک عنوان، ہوس جو پیدا ہے نا اندر سے، حل من مزید، حل من مزید ہے، یہ دل مانگے مور جیسے کہا جاتا ہے نا، اور مل جائے اور مل جائے. یعنی وہی آدمی جو ہے جناب وہ نماز بھی پابندی سے پڑھ رہا ہے جناب، وہ تراویح پابندی سے پڑھے گا، وہ جناب نیکی کا کام بھی کرے گا، لیکن جھوٹ پابندی سے ٹھیلے پہ بیٹھ کے بولنا ہے اسے 60 والا 120 بولتے ہوئے اسے ہلکی سی شرم بھی نہیں آتی ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا یا نہیں دینا. گراں فروشی کی شدید مذمت ہمارے یہاں ہے. گناہ کبیرہ میں آغا دستغیب شیرازی نے پورا باب بنایا ہے ان لوگوں کا جو گراں فروشی کرتے ہیں. تو بہرحال اس پہ تو حکومتی مشینری کو چاہیے. ہم یہاں سے صرف جو ہے وہ قرآن و حدیث ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو طاقت ہمارے پاس بھی نہیں ہے. خداوند متعال عقل سلیم دے کہ ہم اپنے تہوار کو، کتنے پیارے پیارے تہوار ہیں، رمضان المبارک ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ ہمارے کئی تہوار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو غریب کے لیے. مجھے بتائیے کہ عید الفطر صرف امیر کے لیے، غریب کے لیے نہیں ہے. کیوں آپ اتنا آسان نہیں کرتے کہ خوشی ہر غریب کے گھر تک پہنچ سکے؟ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تہوار کو، جو اسلامی اقداری اور اخلاقی تہوار ہیں، خوبصورت تہوار ہیں، کیا اس میں عنوان ہے، ایک دوسرے سے معانقہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب روزے نماز پڑھ کے عید کی پلٹتا ہے تو فرشتے آواز دیتے ہیں استانف العملا، نئی زندگی شروع کرو، تمہارے گناہ معاف ہو چکے. اتنا اچھا دن ہے، اور آپ نے مہنگائی کا بازار گرم کیا ہوا ہے. تو اس پہ چاہیے لوگوں کو کہ آپس میں بیٹھ کر اس کو کنسنسس کریں اور چیزوں کو اچھی، یہاں چیزیں سستی کرتے ہیں تو کوالٹی گھٹیا کر دیتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. چنانچہ اچھی چیز کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب اقدار کو آرام سے. اور بالکل ہمارے پاس تو عید غدیر، عید موبائل ہے، ان جیسے بھی ماشاء اللہ کتنے تہوار ہے، تو ان پہ کوشش کرنی چاہیے جو ایسے برادر مومن جو اس چیز کو، اس طرح کی خوشیوں میں شریک ہو سکے. اچھا آقا، چونکہ بات فریمز کی ہوئی تھی اور بالکل دیکھا گیا ایسا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی چیز، میں کسی ادارے کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن بہت سارے ایسے ادارے ایسے ہیں کہ جو آفیشیلی اپنے پیج سے، مطلب وہ اس میں تعلیمی ادارے کی بالکل بات کر رہا ہوں، کسی عام ادارے کی نہیں، جو بچوں کے ذہنوں میں کہ فلاں پارٹی ہیلووین کے نام پہ ارینج کی جا رہی ہے. اگر اس میں بہرحال وہی نامحرموں کا انٹریکشن، وہ تمام جو گناہ جس میں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ والی برائیاں کیسے آ رہی ہے آقا؟ یہ والی دیکھیے، اس پہ تو آپ ایک پورا پروگرام الگ سے کر لیں کہ تعلیمی اداروں کو تعلیم کون دیا. پہلے تو ان کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا. جو حالات، جو معاملات اسکول کالج یونیورسٹیز میں سن رہے ہیں آپ، الحفیظ علمان، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ہمیں یہاں دیکھنا پڑے گا. ہم کشمیر میں یا جناب ہم پڑوسی ملک میں کسی مسلمان خاتون کی عصمت دری پہ تو یہاں ماتم کرتے ہیں. جمہوریہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو بہرحال شرم سے ڈوب مردہ کا مقام ہے اگر کسی کو وقت مل جائے تو. چنانچہ یہ تو خود ایک عنوان ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اقدار کو، ویلیوز کو کیسے جو ہے نا وہ ٹرانسفر کریں گے، فارورڈ کیسے کریں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 7 سمندر پار کے اقدار تو یہاں پہنچ گئے. خود ہمارے اپنے جو بر صغیر کے اقدار تھے ان کو ہم نے بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا ہے. ختم ہو گئی اقدار ہمارے یہاں. مجھے بتائیے کیا اقدار تھی ہمارے یہاں کہ نامحرم خاتون کو دیکھا تو ادب ہوتا تھا، لیڈیز فرسٹ ایک لفظ کہا جاتا تھا ہمارے یہاں کہ خواتین کو پہل دینا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جناب کسی کی مدد کرنا، کوئی نیڈی پرسن نظر آیا، کوئی اپاہج، کوئی معذور. آج تو اپاہج کو ڈھونڈتے ہیں ٹھگنے کے لیے کہ اس کو ٹھگ لیں. کسی بزرگ کو دیکھا، خاتون کو لوٹنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے ان کے لیے. کہاں چلے گئے ہم لوگ مجھے نہیں معلوم. میں تو ڈائناسورز اگر کسی زمانے میں تھے شاید ہم اس زمانے میں چلے گئے. اتنا اقدار کے پیچھے اس نبی اکرم کے ماننے والے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق انک لعلی خلق عظیم، اس نبی اور امام کے ماننے والے. ہمارا حال بھی ہو چکا ہے. آج آپ دیکھیے تعلیمی ادارے، ٹھیک ہے، تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ ہاسپٹلس میں کیوں یہ لانچ نہیں ہونی چیزیں؟ انہیں پتہ ہے وہاں بیمار مریض آئے ہیں. تعلیم کے نام پر، فیشن کے نام پر، سب کچھ چلتا ہے کے نام پر، براڈ مائنڈڈ کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر یہ زہریلا جو یہ پروڈکٹ ہے یہ ہمیں اچھا سا کوٹڈ کر کے دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اٹس جسٹ اے سیلیبریشن، جسٹ اے فیسٹیول. بات یہ ہے کہ جتنا آسانی سے کندھے ہلا کر آپ یہ چیزیں کہہ دیتے ہیں، 20 سال بعد جب آپ کے اپنے گھر میں یہ چیزیں نکل آئیں گی نا، جیسے کہ اب ہو رہا ہے، 20 سال تو پتہ نہیں، میں نے بہت کہہ دیا ہے، تو آپ اس کو پھر کاؤنٹر نہیں کر سکتے، سدباب نہیں ہو سکتا ان کا. بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اقوام عالم کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں ان کی اچھی ٹیکنالوجیز کو لینا ہے، ہمیں ان کے جناب جو بزنس اکانومک جو ان کے وہ لیں. آپ اپنے اقدار کو، آپ ایسا کام کیوں نہیں کر رہے کہ وہ آپ کو فالو کریں؟ وہ تو آپ کو کسی چیز میں فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک چیز بتا دیں آپ مجھے، آپ ان کی ہر چیز فالو کر رہے ہیں. چنانچہ میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ ایسی چیز کہ جو آپ کے اسلامی اقدار کو ٹھیس پہنچا رہی ہے. آج آپ دیکھ لیجیے کو ایجوکیشن کے نام پر کیا فساد ہمارے یہاں ہو رہا ہے.
پھر آپ پریشانیاں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو آپ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اسلام نے وہ پہلا ہی دروازہ بند کر دیا تھا نا کہ نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہی نہ ہو. حدیث میں یہ ہے کہ نامحرم کے شیطان کے آسان ترین حملوں میں سے نامحرم لڑکا لڑکی کو بس ایک ساتھ کہیں جمع کر دینا ہے. اس کے بعد روایت میں یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے اب میرا کام ختم ہو گیا, باقی کئی کام خود کریں گے. چنانچہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ تعلیمی اداروں میں بھی ریفارمنگس کی ضرورت ہے. ذمہ دار افراد تھوڑا سا اس پہ غور کریں. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام بولنا ہے, ہم مشینری نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہے, ہم صرف یہاں سے ایک آواز بلند کر سکتے ہیں تاکہ تعلیمی اداروں کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے. اچھا, اگر چونکہ ان کی سائڈ سے تو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا کو جس طرح انہوں نے ایز اے ٹول اور جس طرح ویپن یوز کیا ہمارے خلاف, الحفیظ کیا ہماری سائڈ سے بھی ایسے, چونکہ ہم نے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو, ان تمام چیزوں کو کہ نہیں یار اس کو نہیں یوز کرنا چاہیے, کیا ہمیں بھی اس پلیٹ فارم کو پازیٹیولی یوز کر کے میسج وہاں ڈالنا چاہیے؟ پہلے ہم 2 نمبر طریقے سے یوز کر لیں, اس کے بعد اس کی طرف آئیں گے. ہمارے یہاں تو فیک اکاؤنٹس, وہ کسی نے اچھا جملہ کہا تھا کہ پاکستان میں 90% اکاؤنٹس پہ جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ سب لڑکے پیچھے. تو ہمیں پتہ نہیں کس کے ساتھ کس کے کیا افیئرس چل رہے ہیں. تو یہ معاملات ہوا ہے, آوے گا آوا بگڑا ہوا ہے. یہاں میں آپ کو بتا دوں, جو ریفارمنگ کے اندر نکلے گا اس کا اپنا کام خراب ہو جائے گا, وہ خود اس میں لپیٹ میں آ جائے گا. اس قدر آوے گا آوا بگڑ چکا. یہاں پر جدھر سے آپ پتھر اٹھائیں گے نیچے کہانی ایک داستان ہے. سوشل میڈیا کو آپ پبلک انٹریکشن, اچھا مواد, اچھی چیز, صحت مند اسلامک پروگرامس, کمیونٹی کے پروگرامس, جناب کوئی معلوماتی پروگرامس, کوئی کوئز جیسے ہمارے نجف نے اہتمام کیا ہوا ہے ماہ رمضان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر, اور دیگر پلیٹ فارم سے, آپ اچھے طریقے سے کیوں اس کو ہیلپ فلی یوز نہیں کرتے؟ آپ نے 2 نمبری کرنی ہے, آپ نے دکھانا ہے جناب یہ اتنی مضبوط چیز. تو میں تو طے کر لیا کہ پاکستان میں آن لائن چیز نہیں منگائی ہے کوئی آپ, اس لیے کہ آن لائن میں دکھاتے کچھ ہیں بھیجتے کچھ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو نہیں معلوم کہاں جا چکے ہیں. آج میں ایک جملہ سچ کہتا ہوں آپ سے, آج ہم لوگ پروڈکٹ کے حوالے سے مسلمان پروڈکٹیوٹیز کے زیادہ سب سے زیادہ ہم اعتبار کرتے ہیں یہود و نصارے. یار یہ ان کی چیز اچھی ہوگی, یہ کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ مجھے بتائیے آپ. کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں, جنت کے خیال ہمارے دیکھ رہے ہیں, حوریں ہمارے لیے بنی ہوئی ہیں, پروڈکٹس جو چاہیے وہ ہمیں ان کی بنی ہوئی چاہیے. جو وہ سور بھی بیچ رہا ہے تو بول کے بیچ رہا ہے یہ سور ہی ہے, اور یہاں جو کڑھائی کھلائی جا رہی ہے وہ پتہ نہیں کیا بول کے کیا کھلایا جا رہا ہے. تو اس حد تک ہم لوگ گر چکے ہیں. صحیح. اچھا, اگر چونکہ اگر اس کو بالکل سمرائز وے میں کچھ ایسی سولیوشن بیس اپروچ کے ان کے تہذیب, ان کے سب وہ چیز تو ہمارا صلاحیت کر چکی ہے, اور نوجوانوں میں جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی انفارچونیٹلی, اور جس قدر کرتی جا رہی ہے, کیا سولوشن بیس اپروچ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, مختصر طور پہ میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہی کو اپنا ہتھیار بنائے. سب سے پہلے اس کی اویئرنیس کے طور پہ پروگرامس کو کنڈکٹ کیا جائے, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایریا وائز لیول پر یا اسکول کالج لیول پر اس دن کچھ ایسے سیمینارز ہوں جس میں اس کی جو ہے وہ معلومات کو فراہم کیا جائے. علماء سے خدمت لیں آپ, جیسے جو لوگ ان پہ نظر رکھتے ہیں چیزیں, ان سے اس پہ بات کریں. جوان بیٹھیں, اپنے بزرگوں کو شامل کریں, اپنی اقدار کو یاد کریں. ہم نے مر کر جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینی ہے. جان تو ان کے اللہ کے پاس بھی جاری, لیکن ان کو یقین نہیں ہے. ہمیں جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینی ہے. ہمیں چہردہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت کا ہم دم بھرتے ہیں. ایسا ہی اور حدیث میں ہے کہ من تشبہ قوما فہو منہم, جو جس قوم سے شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اٹھے گا. تو آج یہ جو اپنے منہ پہ کدو بنائے پھر رہے ہیں, وہ پھر قیامت میں وہی کدوؤں کے ساتھ اٹھیں گے. وہ پھر یہ توقع نہ کریں کہ ان کو ائمہ اہل بیت کی شفاعت نصیب ہوگی. من تشبہ قوما فہو منہم. چنانچہ اس پر ہمیں تعلیمی اداروں کو بھی انگیج کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ ایک نرسری بنتے چلے جا رہے ہیں اس کی. وہاں پر تعلیمی اداروں میں, مدارس میں, مکاتب میں, پبلک لیول پر آپ جمع ہوں. کوئی بہت ہیوج ہمیں کوئی کانفرنس نہیں کرنی, جمع ہوں, انیشیٹو لیں, کم سے کم شروع کریں. امید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ ہماری اس میں مدد فرمائے. اچھا, اگر بالکل ایک سوال یہ آتا ہے کہ ویسے ہی پاکستان جس قدر غم میں لوگ مبتلا ہے, اب اس میں ہی ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے خوشی کے موقع آتے, کیا ہم اس میں بھی وہ ایک براڈ مائنڈ کا کانسیپٹ وہ کیا اب اس میں بھی خوشی منانے نہیں دے رہا ہے ہمیں؟ وہ ہیلووین جیسا تہوار ہے, اگر تھوڑا مل کے ایک پارٹی شارٹی کر لیں گے تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہی کیا ہے اس میں؟ خوشی ہو رہی ہے نا. ہم میں آپ کو 12 مہینے میں ایسی روز خوشی کی اگر کوئی تہوار دوں تو آپ قبول کریں گے؟ حدیث میں یہ ہے کہ مومن کا مومن سے معانقہ کرنا, مصافحہ کرنا اور ہاتھ ملانا, جب تک وہ ہاتھ ایک دوسرے کا چھوڑ نہیں دیتے ان کے گناہ اس ایسے جھڑتے ہیں جیسے سخت ہوا کے اندر سوکھے پتے جھڑتے ہیں. اور حدیث میں یہ کہ جب 2 مومن ملتے ہیں تو فرشتے سوائے ان کی نیکی کی خوشی لکھتے. 12 مہینے کا فیسٹیول آپ کو یہ والا میں دے رہا ہوں. ہیلووین آپ بات کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اقدار کے خلاف ہے, اخلاق کے خلاف ہے, اس کا کوئی ثبوت ہمیں اسلامی اقدار میں نہیں ملتا. سال میں ایک بار منا رہے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہم بہت غم زدہ ہیں, میں آپ کو 364 دن کا پیکج
کہتے رہوں, جب بھی جمع ہوں ذکر اہل بیت کریں. کوئی ایک روایت معصوم کی پڑھ دیں. حدیث میں یہ کہ من احیا ذکرنا فإنہ حی یوما فیہ تموت القلوب, جس نے جمع ہو کر ہمارا ذکر کیا وہ اس دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دن مردہ ہو چکے ہوں گے. تو ہمارے پاس تو صرف زندگی نہیں, قیامت میں بھی زندہ دل ہونے کا پیکیج ہے. تو یہ زندہ دلان والی بات کرنے والی بات یہی رہ جائے گی. حقیقت میں زندہ دلان وہ ہوں گے کہ جو اپنے دلوں کو محبت علی محمد سے زندہ کریں گے. چنانچہ ہمیں ذکر علی محمد کرنا چاہیے, مومنین سے معانقہ کریں, کام ضرورت کی حد تک جن سے چاہے ملے, آپ کے جو بھی کولیگس ہیں, پارٹنرز ہیں, لیکن لمیٹیشنز کے ساتھ. ان کے اقدار, ان کے مذہب میں ہمیں شامل نہیں ہونا ہے. صحیح. ناظرین, جیسا کہ آپ نے یہ گفتگو سماعت کی, اور یقیناً یہ ہمارے لیے اور اس طرح کے اس طرز کے مزید پروگرامز ہونے چاہیے جو اس اویئرنیس کو مزید لوگوں میں اجاگر کریں. اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو, اور یا گھروں میں جو بزرگان ہیں وہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ان کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ہیلووین ہے کیا, ہمارے بچوں میں کیوں انفلوئنس کرتے جا رہے ہیں, تاکہ وہ ان کو پڑھیں گے تو پھر آئیڈیا ہوگا کہ نہیں یار ہمارے پاس تو اس سے بہت اچھے تہوار ہے. عید غدیر ہے, کسی ائمہ کی ولادت, ابھی اتنے امام حسن عسکری کی ولادت گزری. ایسے موقع بچوں کو کوئی تحفہ دے تاکہ بچوں کو یہ تہوار یاد رہے, اور بچے پھر اپنی نسلوں میں ان جو کہ اوکیزنز آتے ہیں ہمارے یہاں ان کو پھر آگے پروموٹ کریں. میں شکر گزار ہوں آقا صاحب بقائے نجف کی جانب سے آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو سماعت کی. مجھے اور آقا صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوں گی ایک اور نشست میں اسی طرح کے کسی حسین موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.